میری رائے میں انسان ایک اس طرح کی مخلوق واقع ہوا ہے کہ جو معاملات کو یا تو بہت سطحی طریقے سے دیکھتا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے بس وہ دیکھتا ہے، یا اکثر ان میں اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے کہ جو سامنے چیز ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ نہیں پاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی زاویہ نظر سے ہم ایک واقعے کو ڈیکنسٹرکٹ کریں اور اس کے بعد اس پورے فنومینا کو ڈسکس کریں کہ جو چند ہفتے پہلے ہوا۔ آپ سب کی نظر سے گزرا کہ سما ٹی وی پر ایک پروگرام ہوا کہ جہاں پر ایک خاتون نے کچھ بات کی، ساحل ادیم صاحب نے انہیں جاہل کہا، بد اخلاق کہا، تمام چیزیں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب نے بھی اپنا بدرجہ عتم اس میں حصہ ڈالا۔ ساحل ادیم صاحب کس طرح لاجیکل فیلیسیز استعمال کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں یا نہیں اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کس طرح ان کی باتوں سے یہ لاجیکل فیلیسیز عیاں ہوتی ہیں۔ دا پاکستان ایکسپیرینس کے شہزاد غیاث نے اس پہ بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ضرور دیکھیے تاکہ وہ معاملہ آپ ان کی نظر سے سمجھ سکیں۔ میں چاہوں گا کہ اس معاملے کو اور اس طرح کے تمام معاملات کو ہم ایک بہت سطحی لیول پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ کہ ساحل ادیم صاحب نے انہیں جاہل کہا، جاہل کہنا چاہیے تھا یا نہیں وہ اپنی جگہ، وہ خاتون بات کیا کرتی رہیں، جواب کیا آتے رہے وہ اپنی جگہ، قرآن کو اور احادیث کو کس طرح اس آرگیومنٹ کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا، وہ تمام باتیں اپنی جگہ۔ اس پہ ڈسکورس کی بھی بحثیں ہوں گی، اس میں اسلام ورسز لبرلزم کی بحثیں بھی ہوں گی، اس میں اسلام ورسز ہیومن رائٹس کی بحثیں بھی ہوں گی، وہ تمام اپنی جگہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے بہت سطحی جگہ پر بیٹھ کر دیکھیں کہ کس طرح ہمارے اندر سے بالعموم اخلاقیات ختم ہو رہی ہیں اور مذہبی لوگوں میں بالخصوص اخلاقیات ختم، کہ اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے، کہ جہاں ہم بنیادی اخلاقیات جو انتہائی بنیادی ہیں، جو شاید ہم اب بچوں کو سکھاتے ہیں یا جو ہمیں بچپن میں سکھائی گئی تھی، ہم وہ بھی بھول گئے ہیں۔ یہ اخلاقیات کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، یہ اخلاقیات کہ جو سوال کیا جائے اس کا جواب دینا ہے، یہ اخلاقیات کہ سوال کرنے والے کے سوال کو دیکھا جائے کہ جو اس نے سوال کیا ہے اگر آپ اسے اسٹیل مین نہیں کر سکتے تو اسے اسٹرا مین نہ کیجیے، یہ اخلاقیات کہ اگر آپ سے کہیں غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو مان لیجیے۔ ساحل ادیم صاحب نے میرے نزدیک اس پورے معاملے میں اپنی اخلاقیات کا تو جنازہ نکالا، اور جس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح وہ خود کو رونت سے کیری کرتے ہیں، تو میرے نزدیک ان تمام اخلاقیات کا کہ جن کی میرے یہاں بہت جگہ ہے، اس کو تو انہوں نے بالکل سرے سے ڈبو دیا۔ وہیں خلیل الرحمان قمر آپ کو ملتے ہیں کہ اگر ان کا اور ساحل ادیم کا بدتمیزی میں کمپٹیشن ہو جائے تو شاید بہت مشکل ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ان دونوں میں سے اصل میں کون جیتا۔ ان دونوں کے بعد اب دو اور اشخاص کی بات کرتے ہیں۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھیے، ان کی کسی بھی ویڈیو کا تھمبنیل دیکھیے کہ جب وہ اپنے کسی مخالف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں حافظ اللہ لکھیں گے، رضی اللہ لکھیں گے، جتنے بہترین القابات دے سکتے ہیں وہ دیں گے، حضرت لکھیں گے، بھائی لکھیں گے۔ تو لیکن جیسے ہی آپ وہ ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں اور اس مخالف شخص کی بات ہوتی ہے تو کون سی وہ گالی ہے، ادبی گالی، جو علی بھائی نہیں دیتے، کون سی وہ بدتمیزی ہے جو علی بھائی نہیں کرتے، کون سی وہ اخلاق سے گری ہوئی نسبت ہے جو علی بھائی نہیں دیتے، کون سا اکثر اوقات وہ الزام ہے جو علی بھائی نہیں لگا دیتے۔ تو آپ اس طرح کا کنٹراسٹ دیکھیے کہ ہم بنیادی اخلاقیات مذہبی لوگوں میں اور عمومی بھی ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اس طرح کا منافقانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو جس طرح کیری کرنا ہے اسی طرح کیجیے، اس منافقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی شخصیت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہیں کیسر احمد راجہ صاحب۔ جس طرح علی بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ علی بھائی الفاظ اچھے لکھ کر اپنی زبان سے بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اسی طرح کیسر صاحب الفاظ بہت اچھے استعمال کرتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، بڑی اخلاق سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کا موقع آتا ہے تو ہمیشہ میرے خیال میں، میری رائے میں چوک جاتے ہیں۔ اگر وہ بہت محبت سے بات کر رہے ہوں گے اسی محبت میں وہ آپ پر الزام لگا دیں گے، وہ بہت محبت سے بات کر رہے ہوں گے وہیں وہ آپ کے آرگیومنٹ کو اسٹیل مین نہیں کریں گے، اسٹرا مین کریں گے۔ وہ بہت محبت سے بات کر رہے ہوں گے اسی محبت اور ادب میں وہ آپ پر یہ الزام لگا دیں گے کہ آپ سیکولر ہیں، لبرل ہیں۔ وہ بہت محبت، بہت ادب، بہت شائستگی سے یہ الزام لگا دیں گے کہ آپ کو اسلام سے نفرت ہے، آپ پاکستان کو اسلامی ریاست بنتا نہیں دیکھنا چاہتے، آپ پاکستان کو لبرل کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو ہم اب سوشل میڈیا پر ان کا بھی دیکھتے ہیں۔ علی بھائی کا میں نے عرض کیا، ساحل ادیم اور قمر صاحب نے تو جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دیا۔ آخری نقطہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ہم غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ مذہبی اشخاص جو خاص طور پر، مجھے اس کا اردو ترجمہ، میں نے بڑی کوشش کی، مجھے اس کا بالکل مصداقی اردو ترجمہ نہیں ملا تو میں انگریزی پروورب بھی استعمال کروں گا کہ جو the people who carry religion on their sleeves، جو
مذہب کو شاید اپنے اوپر چسپاں کر رکھتے ہیں. اگر میں بہت کوشش کر کے اس کا اردو ترجمہ کروں، ان کے اخلاقیات ہمیشہ ایک عام انسان سے بہت 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 کم تر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی جنون میں خود کو اتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ شاید معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی بڑا کاز ہوتا ہے. شاید وہ مذہب کو علم کی حیثیت سے نہیں دیکھتے کہ اسے حاصل کیا جائے، اس میں بہتری کی جائے، اس سے آگے بڑھا جائے، یا شاید صرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو حاصل کر لیا وہی حقیقت ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی پاسبلٹی ہے کسی چیز کی، نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اور اگر دوسرا کوئی سوال کر رہا ہے یا دوسرا ہمیں شاید چیلنج بھی کر رہا ہے تو وہ یہاں سے کھڑے ہو کر رہا ہے کہ یہ ہمیں ہماری اتھارٹی اور ہمارے مذہب کو چیلنج کر رہا ہے. یہ مذاہب، چاہے وہ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، میں نے سب میں دیکھا ہے، مذاہب یہ کیوں پیدا کر دیتے ہیں. یہ اسکالرس کا موضوع ہمیشہ رہا ہے. اگر آپ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ضرور اس پر ریسرچ کیجیے. اور یہ وہ احساس ہے جو صرف میں نہیں رکھتا، یہ وہ احساس ہے جو سوچنے والے مذہبی علماء بھی رکھتے ہیں. یہ وہ احساس ہے اور یہ وہ اخلاقیات کی گراوٹ ہے، یہ وہ اخلاقیات کی ناپختگی ہے کہ جو ہر وہ شخص محسوس کرتا ہے جو اخلاقیات کو اپنے یہاں جگہ دیتا ہے. تو جہاں میرے نزدیک اس پورے ڈسکورس میں فیلسیز کی بات کی، ہم نے اسلام اور لبرلزم کی بات کی، ہم نے لوگوں کے رویوں کی بات کی، ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی، ہم نے ٹی وی چینلز کی TRP ریٹنگ کی بات کی، وہاں یہ جو بنیادی بات تھی نا، اخلاق، تو میں چاہتا تھا کہ صرف ایک بار اخلاقی زاویہ نظر سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو یاد دہانی ہو جائے کہ دنیا میں، زندگی میں سب سے اہم یہ ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے تو میرے نزدیک تو آپ کی پرے کہا کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اخلاق ہے تو یہ اکثر اوقات انسان کو بہت آگے تک لے کے جاتا ہے. آخر میں جو میں نے بات کی تھی مذہبی لوگوں کے حوالے سے، اپنے احساس کو آپ کے سامنے بہتر انداز میں رکھنے کے لیے میں اس کے بعد ایک ویڈیو اٹیچ کروں گا، ضرور دیکھیے گا. وہ علامہ احمد جاوید صاحب کی ہے کہ جو اس بات کو اور خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. ہے کہ آج ہماری معاشرت میں سب سے بدتمیز لوگ مذہبی لوگ ہیں، سب سے جھوٹے لوگ مذہبی لوگ ہیں. مطلب کسی مذہبی عالم سے یا تحریکی آدمی سے، الا ماشاءاللہ ظاہر استثناء بہت ہے، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مذہبی رجحان یا مذہبی علم یا مذہبی دعویٰ رکھنے والے آدمی سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ ہر بدتمیزی، ہر بہتان، ہر جھوٹ، ہر تہمت کے لیے تیار رہیے. تو یہ منکرین دین کی اخلاقی سطح دین کے ٹھیکیدار بن جانے والوں سے بہت بلند ہے معاشرتی معاملات میں. مطلب میں کسی سیکولر آدمی سے لڑ جاؤں تو میں یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ میری عزت پہ حملہ کرے گا، وہ میری نیت کی تشخیص کرے گا. لیکن 100 مذہبی لوگوں سے لڑائی ہو جائے تو 95 سے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی آبرو ریزی کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرے گا، یہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، یہ آپ پر بہتان رکھے گا اور یہ آپ کی ہر جگہ غیبت کرے گا. لیکن اللہ کی پناہ مانگو ان مولویوں سے کہ جو تمہارا کوئی عیب دیکھ کر اسے ساری دنیا میں پھیلانا دینی فریضہ سمجھتے